بہت شکریہ شہناز وسیم. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شگفتہ شفیق صاحبہ. میں ان کے تعارف کے لیے یہ بتا دوں کہ آپ ماشاء اللہ بہت اچھی شاعرہ ہیں اور نظمیں بھی کہتی ہیں اور ساتھ میں غزل بھی کہتی ہیں. آپ کے اس وقت 3 شعری مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، اور مزید یہ کہ آپ جو ہے وہ کالم نگاری کے حساب سے بھی کالم بھی لکھ رہی ہیں، مضامین بھی لکھ رہی ہیں اور شارٹ اسٹوری رائٹر بھی ہیں. بہت ساری خوبیاں ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کی ایک شخصیت ہے. آپ کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے کینیڈا میں. تو یہ تمام خوبیاں جو ہیں شگفتہ شفیق میں موجود ہیں. ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے اور شکر ہے. آپ کیسے ہو؟ میں بہت اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے. شگفتہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے اتنے شعری مجموعے آ چکے ہیں اور اچھی خاصی ان کو پذیرائی بھی ملی ہے، الحمدللہ، اور بڑے چھوٹے چھوٹے جذبے جو ہیں وہ آپ کی شاعری میں موجود ہیں. بالکل. تو پہلا احساس کب جاگا تھا جب آپ نے یہ شاعری شروع کی تھی؟ یہ تو کافی پرانی بات ہے، وہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو یہ کہ میری ماں کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس غم کو میں نے اپنے چھوٹی چھوٹی نظموں میں تبدیل کیا اور لکھا. اس سے میں نے بہت ریلیکسیشن حاصل کیا. مجھے اچھا لگا، ایسا لگا جیسے میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں یہ لکھ کر. تو میرا خیال ہے وہیں سے میری شاعری شروع ہوئی اور اب تو عروج پہ ہے اور جوبن پہ ہے. ماشاء اللہ، عروج پر ہے اور جوبن پر ہے. ہاں جی. تو یہ جوبن کو جوبن بنانے میں کس کس کا ہاتھ ہے یہ بتا دیں. جوبن کو جوبن بنانے میں میرے جذبوں کا ہاتھ ہے، میری محنت کا ہاتھ ہے اور آپ لوگوں کی اپریسیشن کا ہاتھ ہے. اور جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اور تعمیری تنقید کرتے ہیں اور تنقید برائے تنقید بھی کر لیتے ہیں، تو ان سب کا ہاتھ ہے. میرا خیال ہے سارے عوامل مل کر آپ کو آگے لے جاتے ہیں. اچھی بات ہے. جی ہاں. اچھا، جو پہلی آپ کی کتاب آئی تھی شاعری کی، تو اس پہلی کتاب سے لے کر تیسری کتاب تک کیا کوئی خاص فرق آیا آپ کے موضوعات میں؟ میرا خیال ہے کہ موضوعات میں تو عموماً ہلکا پھلکا لکھتی ہوں، لائٹ لکھنا پسند ہے اور رومانس لکھنا مجھے بہت پسند ہے. اور زندگی کی حقیقتوں میں محبت میرا خیال ہے کہ ایک نمایاں سب سے بڑا جذبہ ہے. بے شک. اور یہ کائنات کا جو بنیاد اساس جو ہے وہی محبت ہے، اور مجھے یہ لکھنا بہت پسند ہے. اور میرے چھوٹے چھوٹے موضوعات ہوتے ہیں جو کہ زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں شروع میں بھی یہی لکھتی تھی اور اب بھی یہی لکھتی ہوں. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ ذرا بہتری مزید ہے، اور کیونکہ مجھے بہت اپریسیشن ملا ہے، میں اس آگے لکھنے کا اور آگے بڑھنے کا سارا کریڈٹ آپ سب کو دیتی ہوں. اچھا، ہاں بہت جی، شکریہ. جو لوگ مجھے قدردانی ہے. اچھا شگفتہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب یہ جو اپریسیشن ہے خاص خواتین کے معاملے میں، میں نے دیکھا کہ شاعری میں خواتین کو بڑی اپریسیشن مل جاتی ہیں. مرد حضرات کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کی شاعری اتنی معیاری نہیں ہوتی. میں آج کل کی خواتین کی بات کر رہی ہوں، جو مطلب خواتین آ رہی ہیں ہمارے یہاں. مطلب ایک زمانے میں ادا جعفری صاحبہ کو لے لیں آپ، کہ باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی شاعر ہیں. ادا جعفری کی بعد پروین شاکر ہیں، فاطمہ حسن ہیں، بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ایک مرد حضرات ہیں، جو خاص طور پہ جو مرد حضرات شاعر ہیں، وہ خواتین کی شاعری کو اتنا معیاری نہیں سمجھتے. کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پتہ نہیں. میں سنا تو میں نے بھی یہی ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کی شاعری اتنی معیاری نہیں ہے. اور لیکن میں یہ سمجھ سکتی ہوں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اس میں بہت سارے جینٹس ہیں جن کی شاعری بالکل معیاری نہیں ہے، اور میں نام کسی کا کوٹ نہیں کروں گی. اور مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ خواتین کی معیاری نہیں ہے. خواتین کی بھی معیاری ہے اور جینٹس کی بھی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس طرح لوگ کہتے ہیں، یہ اس میں کوئی خواتین اور مرد کی تخصیص نہیں کی جا سکتی. اچھا، یہ آپ کا ایک وہ ہے. جی ہاں. ٹھیک. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کس کتاب کو مطلب ایوارڈ ملا ہے کینیڈا میں؟ اچھا، میری پہلی کتاب آئی تھی میرا دل کہتا ہے، تو یہ پبلشر نے کینیڈا اردو سوسائٹی آف کینیڈا کو بھیجی تھی، اور بہت سارے ممالک میں بھیجی گئی تھی. کینیڈا بھی گئی اور انگلینڈ، انڈیا اور آسٹریلیا، سب جگہ بھیجی تھی، اور بہت اسی پذیرائی، ہر جگہ بہت اچھے اچھے تبصرے ہوئے. لیکن کینیڈا سے اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہاں سے مجھے انوائٹ کیا گیا. انہوں نے مجھے ویزا بھیجا اردو سوسائٹی آف کینیڈا نے. وہاں پہ ایک بڑی قداور شخصیت ہے محترم تسلیم الہی زلفی صاحب، تو وہ وہاں کے ادارے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور یہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں اس طرح وہاں گئی اور میرا ویزا اپروو ہو گیا. میں وہاں گئی، وہاں بڑی تقریبات ہوئیں، اور مجھے یہ کہ وہاں پہ کئی ایوارڈ سے نوازا گیا. بڑی تقریبات ہوئیں اور اچھی بات ہے. جی ہاں. ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پر آتا ہے کہ جو
کہ جو ہماری خواتین جو ہیں یہ ایک تو پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو ہیں وہ ادب کے فروغ میں بھی وہ بھی خواتین خاصا کام کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جب آپ وہاں پر گئیں تو آپ کو لگا کہ وہاں پر بھی خواتین نے ادب کے معیار کو قائم رکھا ہوا ہے؟ آپ کی ملاقات ایسی خواتین سے ہوئی؟ جی ہاں، میری کئی ایک خواتین سے ہوئی اور یہ کہ کئی ایک جینٹ سے ہوئی، اور وہاں پہ ادب پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا بہت معیاری ہے، جی لیکن بہرحال کام ہو رہا ہے. اتنے نامساعد حالات میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، بڑی بات ہے. اور بہت سارے لوگ بڑا کور دے رہے ہیں ان کو، اور ہر ممکن فیسلٹیز دیتے ہیں اپنے پیسوں سے، اپنے وقت سے. تو میرا خیال ہے کہ کام تو وہاں ہو رہا ہے، خواتین بھی کام کر رہی ہیں اور اچھا بھی کر رہی ہیں. گڈ. جی اچھا، شاعری سے آپ بڑھتی ہیں نثر نگاری کی جانب، وہاں پر بھی آپ کی ایک نظر ہے، وہاں پر بھی آپ کا قلم جو ہے وہ نظر آتا ہے مجھے. جی جی تو شارٹ اسٹوری رائٹر بھی ہیں آپ؟ جی میں افسانے بھی لکھتی ہوں اور کہانیاں بھی لکھتی ہوں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ کیا کوئی تبصرہ وغیرہ بھی کرتی ہیں آپ؟ ہاں، تبصرے بھی میں نے کیے ہیں کتابوں پہ، لیکن بہت زیادہ نہیں کیے، اور کیونکہ اتنا ہی کام میں کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ میں ہاؤس وائف ہوں، فل ٹائم جاب ہے 24 گھنٹے کی میری. اور ادب سے آپ کو شغف ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ میرا پیشن ہے، اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتی. تو تھوڑی سی گفتگو کا ہم سلسلہ یہاں روکتے ہیں اور آپ سے کچھ آپ کا کلام سنتے ہیں. جی ضرور. تو کیا انتخاب پیش کریں اس وقت آپ؟ جی، آپ کیا غزل سننا چاہیں گی یا نظم سننا چاہیں گی؟ جو آپ چاہیں گے. ہماری سامعین جو خواتین ہیں خاص اس کی، جی تو وہ جو یہ پروگرام سن رہی ہیں تو وہ کیا سنیں گے اس وقت؟ اچھا، ان کے لیے کیا پیش کروں؟ میں ایک سادہ سی اپنی غزل سنانا پسند کروں گی. جی. روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں، روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں، محبت سے اپنا بناتی رہی ہوں. روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں، محبت سے اپنا بناتی رہی ہوں. واہ بڑی مشکلیں ہیں پر اے جانے جانا، واہ، بڑی مشکلیں ہیں پر اے جانے جانا، ثواب محبت کماتی رہی ہوں. کیا بات ہے! بہت شکریہ. اور میرے اس چمن میں بسی ہیں بہاریں، میرے اس چمن میں بسی ہیں بہاریں، گلوں سے میں گلشن سجاتی رہی ہوں. میں بگڑے ہوئوں کو بناتی رہی ہوں، کمال محبت دکھاتی رہی ہوں. میں بگڑے ہوئوں کو بناتی رہی ہوں، کمال محبت دکھاتی رہی ہوں. اور یہی بس شگفتہ کا کہنا ہے ہمدم، یہی بس شگفتہ کا کہنا ہے ہمدم، محبت کے نغمے میں گاتی رہی ہوں. روایت وفا کی نبھاتی. بہت شکریہ. وہ جو آپ نے کہا نا کہ میری شاعری جو ہے وہ محبت کے گرد گھومتی ہے. ہاں جی. تو محبت سے آپ شاعری کرتی ہیں. جی. اور بھی آپ نے جسموں کو بھی اس میں اپنی نظموں کا حصہ بنایا ہے. جی ہاں بالکل. ذرا سنائیے گا. یہ ایک بیوی پہ ایک نظم میں سناؤں آپ کو؟ آپ پسند سننا پسند؟ مشرقی بیوی. مشرقی بیوی کے احساسات کی آپ نے ترجمانی کی ہے. جی جی. اس کا عنوان ہے نظم کا مشرقی بیوی، اور یہ چھوٹی سی نظم ہے، بالکل مختصر. میری نظمیں مختصر ہوتی ہیں. کس قدر جھگڑتا ہے روز روز لڑتا ہے، کس قدر جھگڑتا ہے روز روز لڑتا ہے، پھر بھی جانے کیوں آخر مجھ سے روٹ کر اکثر، جب بھی گھر سے جاتا ہے بہت یاد آتا ہے. اچھا. خود کو ڈانٹتی ہوں میں ساری غلطیاں اس کی رکھ کے اپنے کھاتے میں، ہنس کے بات کرتی ہوں. یہی میرا شیوا ہے کہ میں ہوں مشرقی بیوی. یہی میرا شیوا ہے کہ میں ہوں مشرقی بیوی. میں ہوں مشرقی بیوی. اچھا، آپ بھی تو ایک مشرقی بیوی ہیں. جی جی. تو آپ تو شاعری بھی کرتی ہیں، تو سارے کتھار سے سارے غم جو ہے وہ اسی شاعری کے دیوان میں منتقل کرتی جا رہی ہیں آپ؟ ہاں یہ سمجھ لیجیے آپ. اتنے غم مجھے ملے نہیں ہیں الحمدللہ، بہت اچھی زندگی ہے میری. لیکن یہ کہ بہرحال جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں، جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ آپ کے عکس جھلکتا ہے آپ کے اندر. آپ کی تحریروں میں، آپ کی باتوں میں کچھ نہ کچھ آپ کے اندر کا پرتو آتا ہے. اچھا دیکھیں شگفتہ، ہماری خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے میں اپنے قدم جما رہی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے، چاہے بہت سارے ان کے شعبے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین جو ہے کہ ہر شعبے سے انصاف کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے بھائی خواتین بہت سخت محنتی ہیں اور انصاف بھی کرتی ہیں، اور بنسبت ایک مرد کے، میں اپنی ذاتی رائے ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آپ بھی کر سکتی ہیں اور مرد تو کریں گے ہی کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ اہل ہوتی ہیں اور زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں اور محنتی ہوتی ہیں اور اچھی طرح اپنے فرائض سے عہدہ برا ہوتی ہیں. دیکھیں شاعری میں ظاہر ہے کہ آپ کی ایک کتھارسس ہوتا ہے، آپ کے ایک اندر کی ترجمانی ہوتی ہے جذبات کے، ایک آپ کا میسج بھی ہوتا ہے شاعری کے ذریعے. تو کیا آپ اپنی شاعری کے ذریعے میسج بھی دینا چاہتی ہیں؟ ہاں، میری شاعری میں کچھ نہ کچھ نظموں میں اسپیشلٹی ہے ایسا کہ کچھ نہ کچھ میں میسج دیا کرتی ہوں اور مجھے پسند آتا ہے. بلکہ میرے افسانوں میں بھی اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور
ایک آخری جملہ ضرور کوٹ کرتی ہوں اس طرح کا کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات جس سے کوئی سیکھ سکے، ایک آدمی بھی سیکھ لے کچھ تو مجھے اچھا لگے گا. بالکل ایک کامیابی ہے نظم، میری. اچھی بات ہے. ایک نظم کا انتخاب ہم اور شامل کریں گے اس وقت. جی جی جی. یہ ایک ماں اور بیٹے سے ریلیٹڈ نظم ہے. اچھا، یہ یعنی ماں اور بیٹے کے تعلق کے حوالے سے. جی ہاں. بیٹا باہر جانے کے لیے سوچتا ہے اور وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، تو اس کا عنوان ہے ماں اور بیٹا. ماں مجھے بھی جانے دو، قسمت آزمانے دو، چاند سورج تارے جگنوں سارے ہاتھ میں بھر لوں گا. واہ. جو بھی آئے گی راہ میں مشکل فیس اسے میں کر لوں گا. تھوڑے دن کی چھٹی لے کے دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور خود کو آزماتا ہوں. اے میرے پیارے سے بیٹے، جا تو گھوم نگر نگر، ڈالی ڈالی شجر شجر، سورج کو ہاتھوں میں لے لے، چاند ستارے جگنو خوشبو ان ساروں سے دامن بھر لے. خدا کا فضل تیرے ساتھ رہے، خوشیوں کی بارات رہے، جب بھی تیرا دل بھر جائے یا تو کبھی بھی گھبرا جائے، ماں کے پاس آ جانا تب، دل سے میرے لگ جانا تب. میری آنکھیں دروازے پہ تیرا رستہ دیکھیں گی، تیرے لیے فرش راہ رہے گی، ہے جب تک زندہ تیری ماں. کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، ایک آخری بات اس پروگرام کے حوالے سے، اور آپ اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں. ہماری دنیا پروگرام جو ہے ظاہر ہے کہ یہ پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے، اس میں آپ مہمان ہیں. تو ماں کے حوالے سے آپ نے بہت ترجمانی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتی ہوں شاید آج کے حالات کے تناظر میں یہ نظم لکھی گئی ہے. اور ماں تو خیر اپنے بچوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہے، جی بے شک. اور وہ تو اپنے سامنے سے ان کو جدا نہیں کرنا چاہتی. تو آپ ماؤں کو کیا میسج دینا چاہیں گی اپنی شاعری کے حوالے سے، اپنی نثر نگاری کے حوالے سے؟ میرا تو یہی ہے کہ بچوں کو آپ اچھی طرح گائیڈ کریں اور بچوں پہ پابندیاں نہ لگائیں، ان کو روکیں نہیں. میں میرے بچے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور میں نے انہیں بڑی آزادی دی ہے. میں انہیں ہر چیز بتاتی ہوں، اچھا برا بتاتی ہوں، اس کے بعد ان کی اپنی مرضی، اون چوائس ہوتی ہے. ہم کبھی نہیں روکتے، بلکہ میرے ہسبینڈ کبھی بیچ میں آتے ہیں تو میں بچوں کی سائڈ پہ ہوتی ہوں. میں ہمیشہ اسٹینڈ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ نہیں، بچوں کو اب یہ ایبل ہیں، بچے پڑھ چکے ہیں اور یہ اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کریں. تو میں تو یہ چاہتی ہوں، اور ماؤں کو بھی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو آپ یہ نہ سمجھیں، انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اور ان کو اپنا فیصلہ کرنے دیں، انہیں اپنا راستہ جینے دیں، انہیں آگے جانے دیں. اپنی محبت ان کے پیروں کی زنجیر نہ بنائیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ شگفتہ شفیق، آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوئیں. اور آخر میں آپ کو اللہ حافظ کہنے کے ساتھ آپ سے آپ کی آخری نظم کی درخواست کریں گے. جی بہت مہربانی. یہ آخری نظم ہے، رائے گاں یہ سال. بڑھتے گئے فاصلے، گزرے بہت سے ماہ و سال، باقی رہا نہ روپ میرا نہ تیرا جمال. پر آنکھ کو بند کرتے ہی جانا، پھر وہی ہم ہیں اور تیرا خیال. بکھرے ہیں ہر سو یادوں کے جال، آج بھی سن کے ایک نام دل دھڑک اٹھتا ہے کیوں. یہ ہے ایک الجھا سوال جس کا جواب دینا محال. یہ فاصلے، یہ ماہ و سال، کچھ بگاڑ پائے نہیں، کچھ اتار پائے نہیں. آنکھوں سے غفلتوں کے جال، دل کی وہی بے ڈھنگی چال، اپنا بھی پرانا حال. بیکار ہیں یہ فاصلے اور رائے گاں یہ سال. کیا بات ہے. دل کا بیکار سا مشورہ، ہو سکے تو ان سے مل، لیکن ہمیں زندگی میں ایسے لوگوں سے ملنا ہی پڑتا ہے. جی ہاں بے شک. آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت ساری باتیں ہوئیں آپ سے، اور بہت سارے جذبے جو ہیں آپ نے آشکار کیے، خاص محبت کا جذبہ. جی بالکل. اور ہماری دعا ہے کہ تمام خواتین محبت کے جذبوں کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کریں، ان کو پروان چڑھائیں، تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی راہ پر. جی ہاں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. بچے کامیاب رہیں گے تو مائیں بھی خوش و خرم رہیں گی انہیں دیکھ کر. جی بہت شکریہ شگفتہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.